اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ جس کی تعریف اللہ کرتا ہو وہ ذات کیسی ہوگی، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو وہ کیسا ہوگا، جس اللہ نے حبیب اللہ کہا وہ کیسا ہوگا، جس کے قرآن کی قسم کھائی وہ شریعت کیسی ہوگی، جس کے وجود کی قسم کھائی وہ وجود کیسا ہوگا۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے بول کی قسم کھائی وہ بول کیسا ہوگا۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے اخلاق پہ قسم کھائی وہ اخلاق میں کیسا بلند و بالا ہوگا، اعلیٰ و افضل ہوگا، برتر و اشرف ہوگا، حسین و اکمل ہوگا، جمیل اور اجمل ہوگا، کامل اور اکمل ہوگا، اور اعلیٰ اور انور ہوگا، ابہا اور ازکا ہوگا، احسن اور اطہر ہوگا۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میرے رب کی قسم ساری دنیا کے نعت خواں میرے نبی کی شان کا ایک ذرہ بھی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کی قسم مزے ہو جائیں گے، مزے ہو جائیں گے۔ اور بڑا آسان ہے اللہ کو اپنا بنانا، محمد ہی بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے طریقوں پہ جان دینا، یہ میری کامیابی ہے۔ پیسہ بچانا میری کامیابی نہیں ہے، حکومت کے عہدوں پہ چڑھنا، حکومت کا مالک بننا، سیاست میں شہرت کا مل جانا اور منبر سے شہرت کا مل جانا، فیکٹری بلڈنگوں کا بن جانا اور زراعت کے خوبصورت باغات کا لہلہانا اور میرے بچوں کے لیے بھی روزگار کا میسر ہو جانا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری کامیابی کے معراج نہیں ہیں۔ یہ ہماری حاجات ہیں، یہ ہماری کامیابی کے معراج نہیں ہیں۔ ہم اس میں بھی اللہ سے عافیت بھی مانگیں گے، سہولت بھی مانگیں گے، راحت بھی مانگیں گے۔ ہم کبھی 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 نہ مشقت مانگیں گے، نہ مانگنی ہے، نہ اس کا کبھی خیال لائیں گے۔ ہم اللہ کا امتحان نہیں سہ سکتے، یہاں بھی عافیت وہاں بھی عافیت، لیکن 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 ہمیں راستے کا تو پتا ہو، ہمیں منزل کا تو پتا ہو، ہمیں شاہراہ کو پتا ہو، ہمیں اس کی گھاٹیوں کا تو پتا ہو، ہمیں شیطان کی پگڈنڈیوں کا تو پتا ہو کہ کدھر جائیں گے تو پھٹک جائیں گے، کدھر جائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ ہمارا راہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہادی، ہمارا راہبر، ہمارا رسول، ہمارا نبی، ہمارا شفیع، ہمارے لیے ستاری کا معاملہ کرنے والا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے چمکتے دن کی قسم اور کالی رات کی قسم۔ یہ ایک ترجمہ، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ پہ نہیں ناراض ہوا، اور دنیا تو آخرت دنیا سے بہتر، اور تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ پہ ناراض نہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تیسرا ترجمہ، یہ دونوں ترجمے امام راضی نے کیے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم اور مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کو تو چھپا لیتا ہے۔ اے عیب اچھالنا یہ انسانیت نہیں ہے، عیب چھپانا انسانیت ہے۔ پگڑی اچھالنا انسانیت نہیں ہے، پگڑی کو سروں پہ سجانا انسانیت ہے۔ چنی کا پھاڑنا انسانیت نہیں ہے، چنی کا ڈالنا انسانیت ہے۔ ستاری کے معاملے کرنے والے انسان ہیں اور برائیاں اچھالنے والے یہ انسانیت کے نام پر بدنما دھبا اور داغ ہیں۔ میرا نبی چھپانے آیا ہے، خاص طور پر نیک لوگوں کی کمیاں چھپایا کرو۔ فرشتہ کوئی نہیں بن سکتا، معصوم کوئی نہیں بن سکتا۔ ہم جانتے ہیں مولویوں کو، ہم جانتے ہیں خطیبوں کو، ہم جانتے ہیں قاریوں کو، ہم جانتے ہیں داڑھی والوں کو، ہم جانتے ہیں تبلیغ والوں کو، یہ وہ جملے ہیں جو آپ کو اللہ کے دربار میں خوفناک پکڑ میں مبتلا کر دیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، گناہ کر کے کوئی آدمی اتنا حقیر نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں جتنا اوروں کو حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، کسی کو حقیر سمجھنے سے آدمی اتنی تیزی سے گرتا ہے اللہ کی نظر سے کہ گناہ کرنے سے اتنی تیزی سے نہیں گرتا۔ ندامت کا آنسو عرش پہ پہنچاتا ہے اور نیکی کا تکبر جہنم کی تہ میں پہنچاتا ہے۔ کسی کی برائیوں کو اچھالو نہیں، چھپاؤ۔ اللہ نے بھی ہم سے 100 نمبر نہیں مانگے۔ اللہ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، 51 نمبر لے لو، 100 میں سے پاس کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں پرفیکشن ہونی چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ پاگل
اللہ مجھ سے پرفیکشن نہیں مانگ رہا، جس نے میرا امتحان لینا ہے میرا اللہ مجھ سے 100 نمبر نہیں مانگ رہا، تو مجھ سے کیوں 100 نمبر مانگ رہا ہے؟ مولوی صاحب آدمی کو پورا ہونا چاہیے، پھر تبلیغیں کرنی چاہیے، پہلے خود پورا ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اوروں کو تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں ہے؟ میرا رب یہ کہہ رہا فمن 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 فقلت موازینہ، جس کی نیکیاں گناہوں پر زیادہ ہو گئیں۔ یہ تو نہیں کہہ رہا جس کی گناہوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو کامیاب کروں گا۔ جب رحمت للعالمین مجھے کہہ رہا ہے 49 گناہ ہوئے اور 51 نیکیاں ہوئی تو تجھے جنت کی بشارت ہو، تو بھائیو مجھے کیوں ستاتے ہو تم کہ مولوی صاحب ٹھیک ہو جاؤ، بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ۔ اچھا کیوں میں داڑھی رکھ لیتا ہوں؟ مولوی صاحب یہ دیکھو مولوی صاحبوں کے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں غیر مولوی کو جھوٹ بولنا حلال ہے؟ کیوں بھائی؟ دیکھو جی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولی جاتا ہے، کیوں جی جو داڑھی مڈا دے اس کے لیے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا داڑھی رکھنے سے اسلام فرض ہو گیا اور داڑھی منڈانے سے اسلام سے میں نکل گیا؟ دیکھو جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ داڑھی رکھ کے گالیاں نکال رہا ہے، تو داڑھی منڈا دو پھر گالی نکالنا حلال ہو جائے گا؟ شریعت کلمے کی طرف سے آئی ہے، داڑھی کی طرف سے نہیں، تبلیغ کی طرف سے شریعت نہیں آئی۔ ایک آدمی کہنے لگا داڑھی رکھ کے شرم آتی ہے، گناہ کرتے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ کے شرم نہیں آتی، گناہ کرتے۔ شرم کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، شرم کا تعلق کلمے سے ہے، اور کلمہ ہر ایک نے پڑھا ہے، کیا مرد کیا عورت۔ محمدی بن جاؤ، کام بن جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، ان کو سیکھنا، ان کو اندر اتارنا، ان کو لے کے پھرنا، اس کی صدا لگانا، یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ بلندیوں کی علامت ہے۔ آپ کی زندگی موجود محفوظ مکتوب ہے، آپ کا علم موجود محفوظ مکتوب ہے۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے علم کی حفاظت کی ہے، یہ واحد امت ہے جس نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی سیرت کی، صورت کی، ظاہر کی، باطن کی، چال کی، چلن کی، گفتار کی، رفتار کی، جہاد کی، قتال کی، امن کی، صلح کی، جنگ کی، محبت کی اور عداوت کی، بغض کی، انتقام کی، درگزر کی، دن رات کی، دن کی، تہجد کی، نماز کی، فرض کی، سنت کی، نفل کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، حج کی، عمرے کی، طواف کی، سعی کی، قربانی کی، محبت کی، الفت کی، حسن سلوک کی، ہر چیز کی اس امت نے حفاظت کر کے بتایا ہے کہ یہ ہے میرا نبی، یہ ہے میرا نبی۔ ہمارا علم کوئی اخبار کا نہیں، کوئی جنگ کا نہیں، نوائے وقت کا نہیں، ڈائجسٹ کا نہیں، ایک سلسلہ ہے چراغوں کا، چراغ سے چراغ جلے ہیں۔ اگرچہ میرے اور آپ کے نبی کے درمیان 1424 سال کی 1425 سال کا فاصلہ ہے، 1415 چونکہ اب 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو 1415 سال کا میرے اور آپ کے نبی کے درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن آپ کا علم 1415 سال دور نہیں، وہ ابھی میرے پاس ہے، میرے سینے میں ہے، آپ کے سینے میں ہے، اور ہر ایمان والے کے سینے میں ہے، ہر ایک کے اندر اس کی محبت رچی ہوئی ہے۔ میں گھر میں 2 مہینے بیمار رہا، کمر میں درد ہوا، ڈاکٹروں نے کہا بیڈ ریسٹ، میں اپنے گاؤں میں آ گیا، بیڈ ریسٹ، میرے بچے، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے، اب مصروف آدمی فارغ ہو جائے تو موت ہے، میں کوئی وقت گزرتا نہیں، میں نے سارے فیملی کے بچوں کو اکٹھا کر کے نا ان کو بٹھا کے تعلیم شروع کیا، وہ بور ہونے لگ جائیں، میں نے کہا تو بور ہو جاتے ہیں کیا کروں، پھر میں نے ان کو نبی کی سیرت کو کہانی میں سنانا شروع کیا، ہمارے نبی کی، میں نے 2 مہینے ان کو سیرت سنائی، ایک گھنٹہ روزانہ میں ان کو سنا کرا۔ پھر ان کا یہ حال تھا کہ میں ڈیرے میں بیٹھا ہوتا تو مجھے مہمانوں میں سے کھینچ کے لے آتے، چلو ہمیں سیرت سناؤ، چلو ہمیں تعلیم کراؤ۔ آخری دن میں نے حضور کی وفات کو بیان کیا، چھٹیاں ہو رہی تھیں، اب ہر ایک نے جانا تھا، تو میں نے آخری دن اللہ کے نبی کی وفات کو بیان کیا۔ میرا بھتیجا چھوٹے بھائی کا بیٹا صرف 5 برس کا تھا، وہ اپنی ماں کے گلے سے رکھ کے پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا ہائے ہمارے نبی کیوں فوت ہوتے، ہمارے نبی کیوں فوت ہوتے۔ اور ابھی میں عمرے پر گیا، میرے ساتھ میرا 4 سال کا بیٹا، اور اس کی ماں اس کو روزے کے قریب لے گئی، کہنے لگی اماں یہ نبی باہر کیوں نہیں آتے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو بھی پتہ بھی نہیں رسول کیا ہوتا، کتنا مختلف، اس نے ہمارے اندر اپنے محبوب کی محبت کو گاڑ کے رکھ دیا، اور پھر بھی ہم نہ شکرے اور نہ قدرے ہیں۔ بغیر محنت کے یہ محبت ہمیں ملی ہوئی ہے، بغیر محنت کے ہمیں یہ محبت ملی ہوئی ہے۔ دلی میں چور جیب تراش، دلی میں
जेब तरह एहसान दानिश ने वाक़या लिखा है, वो शाम को आया, अपने गुरु को 2 रुपए दिए, 2 रुपए। बोला तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, आज सारे दिन में तूने 2 रुपए कमाए। कहने लगा नहीं उस्ताद जी, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, हजारों रुपए थे, जब लेकर चला तो मुझे ख्याल आया अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरी उम्मत की जेब काटी थी, तो मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने जाकर वो उसको वापस कर दी, मैं ये 2 रुपए आज लेकर आया हूं। तो गुरु भी कहने लगा वाह मेरा बेटा, तूने नबी की लाज रख ली, ये ले 10 रुपए आज मेरी तरफ से इनाम है तेरा। ये तो चोरों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। और कोई होता तो सही सुनाने वाला, कोई सुनाने वाला तो होता, कोई बताने वाला तो होता। हमारे पास अल्लाह के नबी की जिंदगी मौजूद महफूज है। आ जाओ उसके तरीकों पर आ जाएं। आपकी जिंदगी को कोई दाग नहीं है, चांद में दाग है, मेरे महबूब की जिंदगी में दाग है, वो सूरज में आग है, मेरा नबी ठंडक ही ठंडक है, नूर भी है ठंडक भी है, नूर भी है बेदाग भी है, नूर भी है राहत भी है, चांद भी है सूरज भी है। पर वो चांद है जो दाग के बगैर है, वो सूरज है जो आग के बगैर है, वो दरगुजर है, वो रहमत है, वो अदल है, वो मोहब्बत है। जिसे नजात चाहिए मोहम्मदी बनना पड़ेगा। अबू लहब कुरैशी हाशमी होकर जहन्नम में गया, बिलाल हबशी होकर आपने कहा जब मैं जन्नत में जाऊंगा मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। आपकी जिंदगी पे आ जाओ।